السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم شیطان کے متعلق کچھ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ شیطان کون تھا اور کیا ہو گیا۔ ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے، ملائکہ کی تخلیق نور سے جبکہ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ انسان کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ ابلیس فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا، دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات اور مراتب سے فائز تھا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ابلیس 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی اور 20,000 برس تک معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا سردار رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان پر عارف، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پہ تقی، چھٹے آسمان پہ خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا۔ شیطان پہلے سے ہی کافر نہیں تھا بلکہ مسلمان تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے 80,000 سال تک عبادت کی تھی، لیکن جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں اللہ تعالی نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کی سزا وار بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدسہ کے 7 مقامات پر اس کا ذکر فرمایا، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں اس دل دہلا دینے والے واقعے کا ذکر فرمایا، جس میں سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 سے لے کر 18 تک کا ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ترجمہ: اللہ رب العزت فرماتا ہے، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں سے۔ بولا، مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ شیطان بولا، مجھے اس کی قسم، تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور دائیں اور بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے اپنی فضیلت اور شرافت کے بارے میں غلط خیال کیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ابلیس نے صرف تکبر، حسد، انکار اور کفر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، ورنہ مٹی آگ سے کئی درجے افضل ہے۔ چند مثالوں سے واضح ہو جائے گا مٹی افضل ہے یا آگ۔ مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ نیز مٹی امانت دار ہوتی ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے حفاظت کے ساتھ رکھتی ہے، بلکہ جو چیز آگ میں ڈالی جائے وہ آگ سے جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ شیطان نے گھمنڈ و تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، یعنی جنت سے، یہ جگہ اطاعت اور تواضع والوں کی ہے، منکر اور سرکشوں کی نہیں۔ انسان تیری مذمت کرے گا اور ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی، اور یہی تکبر والوں کا انجام ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا، تو مجھے اس دن تک مہلت دے جس میں لوگ اٹھائے جائے، یعنی پہلا سور پھونکنے کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ زندے کیے جائیں گے، اس تک کا اس نے وقت مانگا تھا۔ اس سے اس کا یہ مطلب تھا کہ موت کی سختی سے بچ جاؤں گا، مگر یہ درخواست قبول نہ ہوئی اور اسے پہلا نفقہ یعنی پہلا سور پھونکنے تک مہلت دی گئی۔ سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کا گستاخ ہو چکا تھا تو اب اللہ عز و جل کا بھی گستاخ بن گیا۔ کہنے لگا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، یعنی بنی آدم کے دل میں وسوسے ڈالوں گا اور انہیں باطل کی طرف مائل کروں گا، گناہوں کی رغبت دلاؤں گا، تیری اطاعت اور عبادت سے روکوں گا اور گمراہی میں ڈال دوں گا۔ بعض کو کافر اور مشرک بنا دوں گا تاکہ دوزخ میں اکیلا نہ جاؤں بلکہ جماعت کے ساتھ جاؤں، اور انہیں چاروں جانب سے وسوسے دلاؤں گا۔
اس پر اللہ تعالی نے فرمایا تھا بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ میں شیطان، جنات اور انسان سب ہی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کو بھر دے گا۔ اور اس سے ایک یہ درس ہدایت بھی ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنے عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ و غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے جو شیطان کی پیروی کرے، گناہوں بھرے کام کرے، اللہ تعالیٰ شیطان کے ساتھ انہیں جہنم میں ڈالے گا، اور جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور کسی گناہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور اختتام کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں، اور انجام اور افعال کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور بڑے سے بڑا گناہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہوا تو وہ جنت میں جائے گا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار تھا اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، اور کیسے کیسے مراتب اور درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر اس کا انجام کیا ہوا، اور اس کی ساری عبادتیں غارت ہو گئیں۔ وہ دو جہان میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور بلند درجات پر غرور و تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، تمام امت کی بے حساب مغفرت فرمائے، تمام تکبر، گھمنڈ اور تمام برے فعلوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔